الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم بدایت النحو پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے مرکب غیر مفید کی تقسیم کی گئی تھی۔ مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں اس کتاب میں بیان کی گئی تھی: مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل ان کے تعلق سے مزید وضاحت پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مضاف، مضاف الیہ، علامت اضافت۔ اس سے پہلے مرکب اضافی کی تعریف بیان کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ مرکب اضافی اس مرکب غیر مفید کو کہتے ہیں، اس مرکب ناقص کو کہتے ہیں جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہو۔ تو وہاں سوال پیدا ہو رہا تھا، مضاف اور مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مضاف سے مراد کیا ہے، مضاف الیہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، مرکب غیر مفید میں جس لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہوتی ہے اس کو مضاف، اور جس لفظ کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا اس وقت کہ مرکب غیر مفید میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی جاتی ہے، تو جس لفظ کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس لفظ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اضافت کی جاتی ہے، اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں۔ اب اوپر جو مثال پیش کیے تھے ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ان مثالوں میں کون مضاف ہے، کون مضاف الیہ ہے۔ یاد کریں، اوپر ایک مثال پیش کیے تھے رسول اللہ، اور ایک مثال تھی اوپر جو پیش کیے تھے عبد النبی، اور ایک مثال تھی لیلۃ القدر۔ تینوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ مذکورہ مثالوں میں رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہے، لہٰذا رسول مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ لفظ رسول کی نسبت کی گئی ہے، اضافت کی گئی ہے اللہ کی طرف، تو لفظ رسول یہ مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ لہٰذا رسول مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے۔ اور عبد کی نسبت نبی کی طرف ہے، لہٰذا عبد مضاف ہے اور نبی مضاف الیہ۔ اور لیلۃ کی نسبت قدر کی طرف ہے، لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ کس کی رات؟ قدر کی رات، ٹھیک ہے؟ تو لیلۃ کی نسبت قدر کی طرف ہے، لہٰذا لیلۃ مضاف ہے اور قدر مضاف الیہ۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ عربی میں اور فارسی میں کچھ فرق ہے یا نہیں، یعنی عربی میں جس ترتیب کے ساتھ مضاف اور مضاف الیہ آتے ہیں کیا اسی ترتیب کے ساتھ اردو میں بھی مضاف مضاف الیہ آتے ہیں؟ دیکھیں، فارسی اور عربی میں ہمیشہ مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، یعنی فارسی میں اور عربی میں ایسا ہوتا ہے جس کی نسبت کی جاتی ہے یعنی مضاف وہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں۔ لیکن اردو میں اچھا یہی ہے کہ مضاف الیہ پہلے ہو اور مضاف بعد میں۔ اردو میں ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے آ جاتا ہے اور مضاف بعد میں، یعنی جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے، جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے مثال اوپر گزری تھی، جیسے رسول اللہ۔ رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول۔ دیکھیں، رسول کی نسبت کی گئی ہے اللہ کی طرف، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ۔ عربی میں رسول، لفظ رسول جو کہ مضاف ہے وہ پہلے ہے، لفظ اللہ جو کہ مضاف الیہ ہے وہ بعد میں ہے۔ لیکن جب اردو میں ترجمہ کریں گے کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول، تو جو مضاف الیہ ہے لفظ اللہ وہ پہلے آتا ہے اردو میں۔ خیر، اب یہاں پہ علامت بیان کر رہے ہیں۔ اردو میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان علامت اضافت ضرور ہوگی، یعنی اردو میں اگر مرکب اضافی ہو تو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اضافت کی علامت ضرور ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اضافت کی علامت نہ ہو۔
اچھا، اضافت کی علامت ہے کیا، اسے بیان کر رہے ہیں۔ علامت اضافت 9 ہیں، کیا کیا ہیں؟ را، رے، ری، کا، کے، کی، نا، نے، نی۔ جہاں بھی اردو میں مضاف مضاف الیہ پائے جائیں گے ان کے درمیان ان 9 میں سے کوئی نہ کوئی علامت ہوگی۔ مثال کے طور پر اوپر جو مثال تھی رسول اللہ، اس کا جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول۔ یہاں دیکھیں ان علامت میں سے کی آئی نا، جو کی علامت اضافت کی علامت جو کے ہے یہ یہاں پہ مذکور ہے۔ اس طرح دیکھیں کتاب زیدین، زید کی کتاب یہاں پہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح قلم زیدین، زید کا قلم یہاں پہ کا ہے۔ اس طرح اردو میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان ان 9 علامتوں میں سے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ اب موصوف صفت کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ موصوف صفت مرکب غیر مفید میں جس لفظ سے کسی کی حالت بیان کی جاتی ہے اس لفظ کو صفت کہتے ہیں، اور جس کی حالت بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف۔ مرکب غیر مفید میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی ایک لفظ کے ذریعے سے کسی دوسرے لفظ کی حالت بیان کی جاتی ہے، اچھائی، برائی، کیفیت وغیرہ بیان کی جاتی ہے، تو جس لفظ کے ذریعے سے کسی کی حالت یا اچھائی یا برائی وغیرہ بیان کی جائے اسے صفت کہتے ہیں، اور جس کی حالت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اوپر جو مثال پیش کیے تھے، اوپر تقریباً 4 مثال پیش کیے تھے۔ ایک مثال تھی ذکر مبارکن، ایک مثال تھی امۃ مؤمنۃ، ایک مثال تھی فتح قریب، اور ایک مثال تھی بقرۃ صفراء۔ تو ان چاروں میں کون موصوف ہے کون صفت ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھیں مذکورہ مثالوں میں لفظ مبارکن سے ذکرن کی، اور مؤمنۃ سے امۃ کی، اور قریب سے فتح کی، اور صفراء سے بقرۃ کی حالت بیان کی گئی ہے، اس لیے مبارکن، مؤمنۃ، اس کے بعد قریب، صفراء صفت ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے حالت بیان کی گئی ہے، اور ذکر، امۃ، فتح، بقر موصوف ہیں کیونکہ ان کی حالت بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیں مرکب بنائی اور مرکب مناغت صرف کے تعلق سے کچھ بیان کرتے ہیں۔ مرکب بنائی اور مرکب مناغت صرف کے احکام۔ مرکب بنائی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس مرکب کو کہتے ہیں، اس مرکب غیر مفید کو جس کو ایک مان لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، ان کے درمیان اضافت اسناد وغیرہ نہ ہو، اور دوسرا جز کسی حرف کو متضمن ہو، کسی حرف کو شامل ہو، ٹھیک ہے، جیسے احد عشرہ، احد عشرہ سے لے کر کے تیسرا عشرہ تک، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مرکب بنائی کے دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ مرکب بنائی کے دونوں جز، پہلا جز دوسرا جز، جیسے احد عشرہ، اس طرح ثلاثۃ عشرہ وغیرہ، دونوں جز جو ہیں یہ فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں، مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مگر اثنا عشرہ اور اثنتا عشرہ کا پہلا جز معرب ہے۔ یعنی مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں سوائے اثنا عشرہ اور اثنتا عشرہ کے پہلے جز کے، کیونکہ اثنا عشرہ میں اثنا اور اثنتا عشرہ میں اثنتا، یہ دونوں معرب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ثمانیہ عشرہ کے پہلے جز میں یا کو فتحہ پر مبنی کرنا اور یا کو ساکن کرنا اور حذف کرنا، تینوں طریقے جائز ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ثمانیہ عشرہ جو ہے نا اس میں 3 طریقے جائز ہیں۔ پہلا طریقہ کیا؟ پہلا طریقہ یہ کہ اسے مبنی بر فتح پڑھیں، یا پر فتحہ دے کر کے اسے مبنی پڑھیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ثمانیہ عشرہ، یہ بھی جائز۔ دوسری صورت یہ کہ یا کو ساکن کر کے پڑھیں، یعنی ثمانی عشرہ، یہ بھی جائز۔ تیسری صورت یہ کہ یا کو گرا دیں، حذف کر دیں، یعنی ثمانی عشرہ، یہ بھی جائز، ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ثمانی مذکر یعنی بغیر تا کے ہو۔ اگر ثمانیتا عشرہ ہو، ٹھیک ہے، ثمانیتا تا کے ساتھ یعنی مؤنث کا صیغہ اگر ہو تو اس وقت اسے مبنی بر فتح ہی پڑھنا ہوگا، یعنی اس پر فتحہ ہی پڑھیں گے، اسے ساکن نہیں کر سکتے اور نہ ہی یا کو گرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آخر میں تا نہ ہو تو اس وقت 3 صورتیں جائز ہیں، یا تو مبنی بر فتح پڑھنا یعنی یا پر فتحہ دے کر کے پڑھنا، یا کو ساکن کر کے پڑھنا، یا کو حذف کر کے پڑھنا، تینوں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر اب یہاں سے مرکب مناغت صرف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ مرکب مناغت صرف یعنی جس کا دوسرا جز کسی حرف کو شامل نہ ہو۔ دیکھیں اور مرکب مناغت صرف کا پہلا جز
اکثر علماء کے نزدیک فتحہ پر مبنی ہے۔ مرکب منعصر کا جو پہلا جز ہے یہ اکثر علماء کے نزدیک فتحہ پر مبنی ہے، یعنی مبنی بر فتح ہے، اگر جز اول کے آخر میں یا کے قبل کسرہ نہ ہو، جز اول کے آخر میں اگر یا سے پہلے کسرہ نہ ہو، ورنہ سکون پر مبنی ہوگا، یعنی ساکن مبنی پر سکون ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں سکون پر مبنی ہوگا۔ بیان کرتے ہیں، اور دوسرا جز اگر ترکیب سے پہلے جز کے بارے میں بیان کیا کہ وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے اکثر علماء کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے جز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ دوسرا جز اگر ترکیب سے پہلے یعنی ایک بنانے سے پہلے مبنی ہو تو اب بھی مبنی ہی رہے گا، اگر وہ مرکب ہونے سے پہلے ترکیب سے پہلے مبنی ہو تو اب بھی یعنی ترکیب کے بعد بھی مبنی رہے گا، جیسے سیبوے، سیبوے اصلی میں سیب وے تھا، ٹھیک ہے، سیبوے، اور اگر دوسرا جز ترکیب سے پہلے معرب ہو تو اب بھی معرب رہے گا، جیسے بغل بکا، معدی قریب، کیونکہ یہاں پہ دوسرا جز جو ہے یعنی اصل میں یہ بغل اور بک سے بنا ہے، بالا بک، اور معدی قریب، معدی قریب سے بنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اصل میں دوسرا جز جو ہے یہ پہلے بھی معرب تھا اب بھی معرب ہے۔ اب فائدے میں بیان کر رہے ہیں کہ باغلا بکو کی طرف سے بیان کرتے ہیں فائدہ، دیکھیں فائدہ، مرکب غیر مفید کے معنی میں باغل جو تھا نا، اصل میں باغل یہ باغل ایک شہر کا نام تھا اور بک ایک بادشاہ کا نام تھا، ٹھیک ہے نا، باغل ایک شہر، باغلا بکو مکمل ایک شہر کا نام تھا، ٹھیک ہے، باغلا بکو ایک شہر کا نام تھا، اور باغل جو ہے یہ ایک بدھ کا نام ہے، اور بک اس شہر کے بادشاہ کا نام ہے، تو بدھ اور بادشاہ دونوں کے نام کو ملا کر شہر کا نام رکھا گیا تھا۔ خیر، اب فائدہ میں دیکھیں، مرکب غیر مفید کے معنی ہی سے یہ بات ظاہر ہے کہ مرکب غیر مفید کبھی پورا جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ کیا لفظ ہے؟ غیر مفید، مرکب غیر مفید ہے جس سے فائدہ مکمل فائدہ حاصل نہ ہو، اسی کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں کیونکہ تام نہیں ہے یہ فائدہ۔ مرکب غیر مفید کے معنی ہی سے یہ بات ظاہر ہے کہ مرکب غیر مفید کبھی پورا جملہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کسی جملہ کا جز ہوگا، جیسے محمد رسول اللہ، تو رسول اللہ یہ مرکب غیر مفید ہے، تو یہ جملے کا جز، یعنی یہاں پہ محمد رسول اللہ میں خبر واقع ہے، اور جاءہم رسول مصدق، ان کے پاس مصدق رسول ہے، تو اس یہاں پہ دیکھیں رسول مصدق یہ جو ہیں یہ مرکب غیر مفید ہے، یعنی مرکب توصیفی ہے، اور جاءہم کا فاعل ہو واقع ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جملے کا جز واقع ہے۔ اس طرح رأیت احد عشر کوکبا، اس مثال میں احد عشر یہ مفعول واقع ہے، یعنی جملے کا جز واقع ہے، مکمل جملہ نہیں۔ اسی طرح سیرت من البصرۃ الی باغلا بکا، باغلا بکا یہاں پہ بھی جملے کا جز واقع ہے، مکمل جملہ واقع نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہاں سے کہاں تک سیر کی، میں نے بصرہ سے باغلا بک تک سیر کی، تفریح کی، تو اس مثال میں باغلا بک جو ہے یہ مرکب بنائی ہے لیکن یہ جملے کا جز ہے، مکمل جملہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکن صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔